یہ آج راز یاد رکھیے. 7 سلاطین ہیں، 7 بادشاہ ہیں، تو ان کے خزانے بھی زبردست ہیں. تو اللہ ان کے خزانوں میں سے خزانے عطا فرمائے گا. جو بندہ بھی روحانی دنیا کا کمال پانا چاہتا ہے وہ 3 ساعتیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. فجر سے پہلے، جس کو ہم تہجد، فجر سے پہلے، سحری کا وقت، اور فجر کے بعد کی گھڑی 1، عصر کے بعد کی گھڑی 2، اور سوتے وقت کی گھڑی 3. ان 3 لمحوں اور 3 گھڑیوں میں، ان 3 ساعتوں میں کائنات اور اس کی روحانیت اور اس کے روحانی عروج کروٹیں بدلتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہی تبدیلیاں زندگی میں انسان کو وہ دے جاتی ہیں جس کو عام انسان جس سے محروم ہوتے ہیں اور باقی دنیا پا جاتی ہے. یہ 3 لمحے ہیں. آپ نے سنا ہوگا صبح فجر کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، اور واقعی ہوتا ہے. وہ رزق روحانی بھی تقسیم ہوتا ہے اور رزق جسمانی بھی تقسیم ہوتا ہے. یہ 3 ساعتیں، یہ 3 گھڑیاں، یہ 3 لمحے، جو بھی ان 3 ساعتوں، 3 گھڑیوں اور 3 لمحوں کو کیش کر لے گا، زندگی میں عیش کرے گا. نسلیں پھر اللہ کے خزانوں سے، وہ 1 فجر سے پہلے، فجر کے بعد، دوسرا عصر کے بعد، اور تیسرا شام کے بعد، جس کو میں نے سوتے وقت کہا ہے. عصر کے لمحے کو توجہ دیں. اب میں عصر کا آپ کو ایک راز دینا چاہتا ہوں، عصر کا راز دینا چاہتا ہوں. عصر کی نماز مثل اول سے شروع کریں. یہاں سے عصر کی تجلیات شروع ہوتی ہیں، کیفیات شروع ہوتی ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہیں. عصر یہاں سے شروع ہوتی ہیں تجلیات. روحانیت کے عروج کے لیے عصر کی ابتدا کو اگر کسی بندے کو سورۃ یاسین آتی ہے، صرف 1 دفعہ پڑھنی ہے. یہ آج راز یاد رکھیے، 1 دفعہ پڑھنی ہے سورۃ یاسین. اور اگر سورۃ یاسین نہیں آتی، دیکھ کے پڑھ لیں. دیکھ کے بھی نہیں آتی تو صرف 7 بار سلامن قولا من رب الرحیم، 7 بار. کتنی بار؟ صرف 7 بار سلامن قولا من رب الرحیم عصر کی ابتدا میں پڑھ لیں. اس کا ثواب 7 سلاطین، 7 فقہائے مدینہ. راز بیان کر رہا ہوں. 1 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں. اگر بالفعل سورۃ یاسین یاد نہیں، اگر ہم صرف 7 بار کیا پڑھیں گے؟ بولیں. سلام قولا من رب الرحیم. سورۃ یاسین قرآن کا دل، اور سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے. سورۃ یاسین کا دل اگر 7 بار پڑھ کے اس کا ثواب اور سورۃ یاسین کا ثواب، 7 سلاطین، ایسے دنیا کے نیک بادشاہ، جو بادشاہ بھی تھے، اولیاء بھی تھے، جو بادشاہ بھی تھے، ولایت کے تاجدار بھی تھے، جو بادشاہ بھی تھے، اللہ کے محبوب بھی تھے، جو بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق، محبت اور حب تھی، ان کو پہنچائیں. اور 7 فقہائے مدینہ، مدینہ کے 7 فقہاء ہیں، اور ان کے باقاعدہ کتابوں میں نام ہیں. آپ کو نام یاد نہیں تو آپ صرف یہ نیت کر لیں گے. کیا نیت کر لیں گے؟ 7 سلاطین اور 7 فقہائے مدینہ، ان کو ہدیہ کر لیں. یہ 7 بار سلام قولا من رب الرحیم، یہ نیت کر لیں، ان کو ہدیہ کر لیں. ملے گا کیا؟ یہ جو 7 سلاطین ہیں اور 7 فقہائے مدینہ ہیں، 7 سلاطین ہیں اور 7 فقہائے مدینہ ہیں، ملے گا کیا؟ یہ ملے گا کہ ایک تو ان کے اندر جو اللہ نے تقوی رکھا تھا، کیا رکھا تھا؟ ان میں جو اللہ نے تقوی رکھا تھا، تقوی
اللہ نے جو تقوی رکھا تھا وہ تقوی کا کمال آپ کا۔ دوسرا کیا ملے گا؟ یہ جو 7 سلاطین کے پاس دولت تھی، سنیں بادشاہوں کے خزانے کتنے ہوں گے، اور 7 بادشاہوں کے خزانے۔ میں نے کہا، ایک اماں سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام 7 بھرائی ہے۔ 7 بھرائی یعنی یہ پیدا ہوئی ہے تو 7 بھائی اس کے پیدا ہوں۔ 7 سلاطین اور 7 سلاطین اور 7 کیا 7 فقہائے مدینہ۔ 7 سلاطین، ہاں جی، جو ان کو ہدیہ کرے گا، اور یہ عصر کے بعد ہے، عصر کے بعد جو ان کو ہدیہ کرے گا عصر کے بعد۔ اب سنیں، ان بادشاہوں کی، ان ولیوں کی روحانیت ملے گی اس کو۔ ایک تو ان کے فیوز و برکات 2، ان کا اللہ سے تعلق 3، ان کی نبی اللہ سے، اللہ کے حبیب سے عشق 4۔ اور اگلی چیز، جو بادشاہوں کے خزانوں میں رب نے برکتیں رکھی ہیں، کیونکہ 7 سلاطین ہیں، 7 بادشاہ ہیں، تو ان کے خزانے بھی زبردست ہیں، اور ان کے خزانوں میں اللہ نے عطا بھی بہت کیا ہے۔ ان کے خزانوں میں اللہ نے عطا بھی بہت کیا ہے، تو اللہ ان کے خزانوں میں سے خزانے عطا فرمائے گا، اور ان کے خزانوں کی جو برکت ہے اللہ وہ عطا فرمائے گا جو ان کے خزانوں کی برکت ہے۔ عصر کے بعد 7 سلاطین، 7 فقہائے مدینہ، ان کی تاثیر ہے بڑی۔ اور بتاؤں، اللہ پاک 7 نسلوں میں بادشاہت بھی دیتا ہے، ولایت بھی دیتا ہے، بزرگی بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے 7 نسلوں میں، اور 7 نسلوں کو اللہ اپنی حفاظت، رحمت اور برکت میں لے لیتا ہے، کیونکہ انہوں نے 7 اللہ کے نیک بندوں کو ہدیہ کیا۔ 7 اللہ کے نیک بندوں کو انہوں نے ہدیہ کیا۔ 7 نیک بندوں کو، وہ 7 سلاطین ہیں، اور 7 فقہائے مدینہ، مدینہ کے فقیہ، بڑی ہستیاں، ان کو ہدیہ کی۔ 7 سلاطین، لیکن لمحہ عصر کے بعد ہے، اور بھی ان حضرات کو ہدیہ کرنے کے کئی اعمال ہیں، لیکن یہ سورت یاسین اگر کوئی پڑھ لے، نہیں آتی تو یاد کر لے، اور جب پہنچے سلام قولا من رب الرحیم تک جب پہنچے، پھر اس کو 7 دفعہ دوہرا لے، سلام قولا من رب الرحیم، اور ہر سلام قولا من رب الرحیم سارا ان 7 ہستیوں کو ہدیہ کرے، اور وہ ہستی ہیں 7 سلاطین اور 7 فقہائے مدینہ، ان کو ہدیہ۔ عصر کے بعد کے وقت کو ہمیشہ ایسا لمحہ سمجھیں جس لمحے میں تھوڑے سے وقت میں زیادہ نفع ملتا ہے۔